نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ غزوہ فتح مکہ رمضان سن 8 ہجری۔ رمضان 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی فتح کا شرف بخشا۔ یہ سب سے عظیم فتح تھی جس سے اللہ نے اپنے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشی، اپنے گھر اور اپنے شہر کو غلط ہاتھوں سے آزاد کیا۔ اس فتح پر آسمان والوں نے خوشی منائی اور کفار اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ بنو بکر حدیبیہ کے معاہدے میں قریش کے ساتھ شریک ہو گئے تھے۔ ان کی بنو خزاعہ کے ساتھ دور جاہلیت سے خون ریزی اور کشاکش چلی آ رہی تھی، جس کی آگ اسلام کی آمد کے سبب وقتی طور پر بجھ گئی تھی۔ جب حدیبیہ کی صلح واقع ہو چکی تو بنو بکر نے اسے غنیمت جانا اور موقع پا کر شعبان 8 ہجری میں رات کے وقت بنو خزاعہ پر چھاپا مارا۔ اس وقت بنو خزاعہ وطیر نامی ایک چشمے پر تھے۔ بنو بکر نے ان کے 20 سے زیادہ آدمی قتل کیے اور انہیں مکہ تک دھکیل لائے، بلکہ مکہ کے اندر بھی ان سے لڑائی کی۔ قریش نے بھی پس پردہ ہتھیاروں اور آدمیوں سے ان کی مدد کی۔ جو بنو بکر تھے انہوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا، یعنی ایک طرح سے انہوں نے جو ایگریمنٹ تھا اس کو توڑ دیا۔ بنو خزاعہ چونکہ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، ان کے متعدد افراد مسلمان بھی ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ یعنی اللہ کی قسم، میں جس چیز سے اپنی حفاظت کرتا ہوں اس سے تمہاری بھی حفاظت کروں گا۔ ادھر قریش نے اپنی غلط کاری محسوس کی اور اس کے نتائج سے خوفزدہ ہوئے، اس لیے جھٹ ابو سفیان کو مدینہ بھیجا کہ وہ عہد کو پختہ کرے اور مدت بڑھا دے۔ ابو سفیان مدینہ پہنچا تو اپنی صاحبزادی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا، بیٹی کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا اس بستر کے لائق مجھے نہیں سمجھا؟
انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک ہیں۔ ابو سفیان نے کہا واللہ میرے بعد تمہیں شر پہنچ گیا ہے، یعنی تم بگڑ گئی ہو۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں کہ اس معاہدے کو بڑھا دیا جائے، تجدید کر دی جائے۔ پھر وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں بات نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے انکار کیا اور سخت بات کی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے معذرت کی اور مشورہ دیا کہ وہ خود لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کرے اور واپس چلا جائے۔ ابو سفیان نے ایسا ہی کیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کی تیاری شروع کر دی، غزوہ فتح مکہ کی تیاری شروع کر دی۔ صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا اور مدینہ کے گرد و پیش جو اعراب تھے انہیں بھی تیاری کے لیے کہا، لیکن خبر چھپائے رکھی اور دعا فرمائی کہ اے اللہ جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک لے تاکہ ہم ان کے علاقے میں اچانک ان کے سروں پر پہنچ جائیں۔ مزید رازداری کے لیے آپ نے اوائل رمضان میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے 36 میل دور وطن عدن کے طرف روانہ فرمایا تاکہ سمجھنے والا یہ سمجھے کہ آپ اسی علاقے کا رخ کریں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور لشکر بھی روانہ کیا لیکن کسی اور جگہ، تو سب کو یہ لگے کہ شاید یہ فوجی تیاری جو ہے اسی لشکر کے بھیجے جانے کے لیے ہو رہی تھی۔ ادھر حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش کو ایک خط لکھ کر یہ اطلاع بھیج دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ خط ایک عورت کو دیا اور اسے قریش تک پہنچانے پر معاوضہ رکھا، یعنی پیسے بھی دیے کہ جا کر یہ خط قریشیوں کو دے دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے خبر آ گئی اور آپ نے حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت زبیر، حضرت ابو مرصد غنوی رضی اللہ عنہم کو یہ کہہ کر بھیجا کہ رودہ خوخ جاؤ، وہاں ایک ہودج نشین عورت ہوگی، یعنی اونٹ پر بیٹھی ہوئی عورت ہوگی، جس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ اس سے لے لینا۔ انہوں نے جا کر خط طلب کیا۔ عورت نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا یا تو خط نکالو یا ہم تمہیں برہنہ کر دیں گے۔ اس پر اس نے اپنے جوڑے سے خط نکالا، بالوں میں چھپایا ہوا تھا۔ یہ لوگ اسے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاطب یہ کیا ہے؟ حاطب نے معذرت کی کہ مکہ میں ان کے اہل و عیال اور بال بچے ہیں اور قریش میں ان کی کوئی قرابت داری نہیں کہ اس کی وجہ سے وہ ان کے بال بچوں کی حفاظت کریں، تو انہوں نے چاہا کہ ان پر کوئی احسان کر دیں کہ اس کے بدلے وہ ان کے اہل و عیال کی حفاظت کریں، ورنہ انہوں نے یہ کام نہ اسلام سے مرتد ہونے کے سبب کیا ہے، نہ کفر سے راضی ہونے کے سبب۔ نہ وہ مرتد ہوئے ہیں نہ کافر ہوئے ہیں، صرف اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ چیز کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑیے، میں اس کی گردن مار دوں، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی ہے اور منافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنگ بدر میں حاضر ہو چکا ہے اور تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے اللہ نے اہل بدر پر جھانک کر کہا ہو کہ تم لوگ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئی اور کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ پوری روایت جو ہے وہ بخاری میں آتی ہے۔ مکہ کی راہ میں 10 رمضان سن 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کر مکہ کا رخ کیا۔ آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے۔ مدینہ پر ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر فرمایا۔ جحفہ پہنچے تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ ابوا میں آپ کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھوپھیزاد بھائی عبداللہ بن ابی امیہ ملے۔ یہ ابو سفیان بن حارث جو تھے یہ دوسرے ابو سفیان ہیں،
ام حبیبہ کے جو والد تھے ابو سفیان وہ الگ تھے، یہ الگ ہیں۔ ابو سفیان بن حارث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی عبداللہ بن ابو امیہ ملے، یعنی آپ کے کزنز سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ایک چچیرے بھائی تھے اور ایک پھوپھیزاد بھائی تھے، راستے میں ہی یہ ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے منہ پھیر لیا کیونکہ یہ دونوں آپ کو سخت اذیت پہنچاتے اور حجب کرتے رہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کے چچا زاد اور پھوپھی زاد بھائی ہی آپ کے ہاں سب سے بدبخت ہوں، یعنی وہ آپ کی خیر سے کیوں محروم رہیں، وہ آپ کے ہاں اتنے بدبخت کیوں ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں آپ حضرت ام سلمہ کا ایک بہترین بیوی اور ایک بہترین عورت کے اعتبار سے کردار دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو کس طریقے سے منا رہی ہیں کہ آپ کے کزنس کے ساتھ آپ اس طرح ناراض مت ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان بن حارث کو سکھایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ اور ان سے وہی کہو جو برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا تھا، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ بہت بہترین مشورہ دیا حضرت علی نے، اور یہ مشورہ خیر خواہی پر مبنی تھا کیونکہ یہ آپس میں سب کزنز تھے، رشتہ دار تھے نا، تو صلہ رحمی کا تصور سامنے آ رہا ہے۔ اور جو میں آپ سے ابھی ام سلمہ کے کردار کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، تو یہاں سے ہم سب خواتین کو یہ سبق ملتا ہے کہ خاندانی جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں یا کوئی اور بھی معاملہ ہو، اس کو سنوارنے اور بگاڑنے میں ایک عورت کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ عورتیں چاہیں تو ان معاملات کو سنوار سکتی ہیں، یہ عورتیں چاہیں تو ان معاملات کو بگاڑ بھی سکتی ہیں۔ چاہتی تو ام سلمہ یہ بھی کہہ سکتی تھیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے آپ کے ساتھ اتنی بد اخلاقی کی ہے، آپ بھی کر رہے ہیں تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، جو جتنی زیادتی کرے اتنا تو بدلہ جائز ہے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر سے کیوں محروم رہیں، ان کو بھی ملنی چاہیے۔ اور حضرت علی کا بھی آپ اتنا پازیٹیو مشورہ دیکھیں کہ ان کو پتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر جب یہ والی آیت پڑھی جائے گی تو جواب میں پھر کیا آنا ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، یعنی پکڑ نہیں ہے، اللہ تمہیں بخش دے گا اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس پر ابو سفیان نے آپ کو چند اشعار سنائے اور اپنی سابقہ حرکت سے معذرت کی، کیونکہ اس سے پہلے جب یہ ابو سفیان بن حارث اشعار پڑھتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرتا تھا، اب ایسے اشعار پڑھے کہ اپنی سابقہ حرکت پر معذرت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدید پہنچے، اچھا یہ کاف لائن والا ہے، اس کے ساتھ جب یہ جگہ کا نام آتا ہے تو یہ قدید ہے، اور اگر دو نقطوں والے قاف کے ساتھ آتا ہے تو اس جگہ کا نام قدید ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ قدید ہے۔ جب آپ قدید پہنچے اور دیکھا کہ لوگوں پر روزہ گراں گزر رہا ہے تو روزہ کھول دیا اور لوگوں کو بھی روزہ کھولنے کا حکم دیا، پھر سفر جاری رکھا یہاں تک کہ عشاء کے وقت مر و ظہران میں نزول فرمایا۔ آپ کے حکم سے لشکر نے الگ الگ آگ جلائی۔ کتنا لشکر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ 10,000 کا لشکر۔ تو یوں آگ کے 10,000 الاؤ روشن کیے گئے۔ آپ سوچیں 10,000 یہ الاؤ جو روشن ہوں تو ایسا لگے گا کہ کتنے بڑے علاقے میں آگ روشن ہوئی ہوئی۔ اس سے دشمن پر روب ڈالنا بھی مقصد تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہرے پر مقرر فرمایا۔ ادھر ابو سفیان خوف اور اندیشے کے عالم میں نکلا، اسے کچھ پتا نہ تھا۔ اس کے ساتھ حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ بھی تھے۔ آگ دیکھی تو کہنے لگا، آج جیسی آگ اور لشکر تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ بدیل نے کہا، یہ خزاعہ ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، خزاعہ اس سے کہیں کم اور ذلیل ہیں کہ یہ ان کی آگ اور ان کا لشکر ہو، یعنی خزاعہ نہیں ہو سکتے یہ۔ ابو سفیان نے کہا کہ خزاعہ اس سے کہیں کم اور ذلیل ہیں کہ یہ ان کی آگ اور ان کا لشکر ہو۔
یہ خزاع نہیں ہو سکتے، وہ تو بہت تھوڑے سے ہیں، تو کوئی بہت بڑا لشکر ہے۔ ابو سفیان دربار نبوت میں اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کھچر پر چکر لگا رہے تھے۔ آواز سنی تو پہچان گئے اور کہا ابو حنزلہ؟ اس نے کہا ابو الفضل؟ کہا ہاں۔ اس نے کہا کیا بات ہے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ حضرت عباس نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لشکر سمیت، ہائے قریش کی تباہی۔ واللہ اس نے کہا اب کیا ترکیب ہے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر وہ تمہیں پا گئے تو تمہاری گردن مار دیں گے، لہٰذا اس خچر پر پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں۔ چنانچہ وہ پیچھے بیٹھ گیا۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا اور انہوں نے دیکھا تو کہا ابو سفیان، اللہ کا دشمن، اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے بغیر کسی عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ لگائی۔ حضرت عمر جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگے۔ ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کھچر کو ایڑ ماری، چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے پہنچ گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، کیونکہ یہ سواری پر تھے تو جلدی پہنچ گئے۔ پھر حضرت عمر بھی پہنچے وہاں پہ۔ انہوں نے پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان کی گردن مارنے کی اجازت چاہی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اسے پناہ دے رکھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پکڑ لیا اور کہا آج رات میرے سوا کوئی اور آپ سے سرگوشی نہ کرے گا۔ چونکہ آپ کے چچا تھے تو ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوکس کروا رہے تھے کہ آج میں ہی صرف آپ سے بات کروں گا اور کوئی آپ سے بات نہیں کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار اجازت چاہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یعنی اپنے چچا سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے اپنے ڈیرے پر لے جاؤ، صبح میرے پاس لے آنا۔ پھر جب صبح خدمت نبوی میں حاضر کیا تو آپ نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ یعنی اب تک تمہیں سمجھ نہیں آ رہا توحید کا یہ سبق؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم اور کتنے خویش پرور ہیں، اگر اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہوتا تو اب تک میرے کچھ کام آیا ہوتا۔ آپ نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے۔ اس پر حضرت عباس نے کہا اس سے پہلے تمہاری گردن ماری جائے اسلام لاؤ۔ چنانچہ ابو سفیان مسلمان ہو گیا اور حق کی شہادت تھی۔ رسالت پر ابھی بھی ان کو تھوڑا سا شک تھا، لیکن توحید پر وہ آ چکے تھے، لیکن خیر پھر مسلمان ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان اعزاز پسند ہیں، اسے کوئی اعزاز دے دیجئے، کوئی آنر آپ کی طرف سے ان کو ملنا چاہیے، سردار قسم کے تھے اس لیے۔ آپ نے فرمایا ہاں، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے امان ہے، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ اصل میں یہ جو 3 آپشنز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے کہ جو ان تینوں جگہوں پر چلا جائے گا اس کو امان ہے، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو ہی آنر دیا تھا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو بھی چلا جائے گا وہ ہماری طرف سے امان میں ہے، اعزاز دیا آپ نے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ میرا گھر تو بہت چھوٹا ہے، مکہ کے سارے لوگ تو میرے گھر میں نہیں آ سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر جو اپنا آپ حرم میں داخل کر لے وہ بھی امان میں۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ حرم بھی اتنی گنجائش نہیں رکھتا کہ سارے مکہ کے لوگ اس میں آ جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جو اپنے گھر میں بھی اپنا دروازہ بند کر لے، یعنی ہم سے جنگ نہ کرے، اس کو بھی امان ہے۔ آپ نے مکمل طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ امان کا اعلان کر دیا، جو سامنے نہیں آئے گا ہماری طرف سے اس کو امان ہے۔